السلام علیکم۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو جہاں پہ چھوڑی تھی قانون شہادت آرڈر، اس سے ہی آنورڈز آرٹیکل 18 ہے۔ اب جو آرٹیکل 18 ہے اور اس سے یہ پورا جو چیپٹر ہمیں بیسکلی سینیریو سچویشن بتاتا ہے کہ کون سے فیکٹس ریلیونٹ فیکٹس ہیں، کون سے فیکٹس ان ایشو ہیں، یا کن ٹائمز پہ جو ارریلیونٹ فیکٹس ہوتے ہیں ان کی بھی ریلیونسی اگر آپ ایکسپلین کر دو تو وہ ریلیونٹ فیکٹس بن جاتے ہیں۔ تو فیکٹ اینڈ ایشو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ایشو ان ہینڈ ہے، آپ کا جو بھی سچویشن ہے، فار ایگزامپل کوئی کرائم سین ہے تو وہ پوری کرائم سین کی ایز اٹ از ڈیٹیل کہ یہ مرڈر سین تھا، یہاں پہ یہ ڈیڈ باڈی یہاں پہ لائی کری، اکرنس ٹائم پیریڈ کون سا تھا، ڈے کون سا تھا، اور ڈیٹ کیا تھی، اور دن کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، بیسکلی وہ جو ساری سچویشن ہے اس فیکٹ کے اراؤنڈ، اس ایشو کے اراؤنڈ وہ فیکٹس اینڈ ایشو ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ریلیونٹ فیکٹ ہوتے ہیں۔ اب ایک فیکٹ اینڈ ایشو ہے، آپ کے سامنے ایک مرڈر آپ نے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ویپن ہے، ویپن کہاں سے آیا، کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کیا وجہ تھی، یہ جو ساری کنٹینیوٹی آف کویشچنز مائنڈ میں آتے ہیں کہ کیوں کیا، کیسے، کب، کس نے، کس طرح، یہ سارے جو کویشچنز آپ کرتے ہو وہ جب آپ ان کو سرچ کرتے ہو تو وہ ریلیونٹ فیکٹس بن جاتے ہیں۔ کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اگر مرڈر ویپن تھا تو کوئی شاپ کیپر کی اسٹیٹمنٹ کہ اس نے مجھ سے ایک پریویس ڈیٹ میں یہ ویپن لیا تھا تو وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ بن گیا۔ کوئی اس کا کوئی سسپیکٹڈ ہے یا اکیوزڈ ہے، اس نے ٹریول کیا ہے کسی اور سٹی سے اس سٹی میں، تو وہ جو بس رائڈ ہے اس کی ریسیٹ ہے یا ٹکٹ ہے وہ جو ہے ریلیونٹ فیکٹ بن جاتا ہے۔ تو ریلیونٹ فیکٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں فیکٹس اینڈ ایشو کو۔ اور ایک تھرڈ اس کی ٹرم آ جاتی ہے ارریلیونٹ فیکٹس کی۔ ارریلیونٹ فیکٹ بیسکلی ڈائریکٹلی آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھو گے تو وہ ارریلیونٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہو ریلیونٹ فیکٹ کے ساتھ تو پھر وہ بھی ایک آپ اس کی ریلیونسی کو جب ایکسپلین کرتے ہو تو آپ اپنی کریڈیبلٹی شو کرتے ہو کہ کیوں یہ ارریلیونٹ فیکٹ ریلیونٹ ہے اس سچویشن میں، تو پھر وہ ریلیونٹ بن جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، جیسے کہ ایک ایگزامپل یا ایلسٹریشن انہوں نے دی ہوئی ہے قانون شہادت آرڈر میں کہ جیسے اے اکیوزڈ ہے فار دا مرڈر آف بی ان پشاور۔ اب اور اے یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس دن وہ لاہور میں تھا۔ اب اے کا لاہور میں ہونا ادروائز ارریلیونٹ ہے، لیکن اس سچویشن میں وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اے جو ہے بیسیکلی اپنے آپ کو انوسینٹ ایکسپلین کرنے کے لیے جب وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے گا کہ میں تو اس دن لاہور میں تھا، تو وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ریلیونٹ بن جائے گا اے کے پرسپیکٹو سے، اے کی کنڈیشن میں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ہے وہ اکیوزڈ ہے یا وہ سسپیکٹ ہے اور وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دے گا کہ جیسے کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلائنڈ ہے یا وہ ڈیف ہے، تو ادروائز اس کا ڈیف یا بلائنڈ ہونا جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے، لیکن اس کے کانٹیکس میں اگر وہ سسپیکٹ ہے اور وہ یہ پروف کر رہا ہے میڈیکلی کہ وہ بلائنڈ ہے یا ڈیف ہے یا ڈمب ہے، تو اس سچویشن میں ایک ریلیونٹ فیکٹ ریلیونٹ ہو جائے گا جب وہ آپ جب اس کو یوز کرتے ہو اس سچویشن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے جس پہ آپ ادروائز ایز اے سسپیکٹ یا ایز این اکیوزڈ پورٹری ہو رہے ہو۔ تو اس طرح ایک ریلیونٹ فیکٹ ریلیونٹ بنایا جا سکتا ہے، بن جاتا ہے، اگر یہ آپ تک ہے کہ کیسے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہو سچویشن کو، کہ آپ کیسے اپنی جیسے پلی آف ایلیبائی لوگ کلیم کرتے ہیں، وہ یہ پلی آف ایلیبائی بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ یہ کورٹ میں آ کے کہہ رہے ہو کہ ہم اس دن اس جگہ پہ پریزنٹ نہیں تھے، مطلب ہم وی ور ایلس ویئر، تو وہ جو ایلس ویئر کی سچویشن ہے وہ کہاں پہ تھے، کیسے تھے، وہ آپ کو کورٹ میں ایز این ایویڈنس کلیئر کرنی ہے، آپ نے اس کو پروف کرنا ہے۔ اور وہ کیسے پروف ہوگی کہ کوئی آپ کچھ لوگوں کے نیمز دے دو کہ ہم ان کے ساتھ تھے، یا اگر آپ کسی اور سٹی میں ہو تو اس کا ٹکٹ، فیئر، رائڈ، کوئی بھی ایسی سچویشن جو ہے وہ بات ایکسپلین کر سکے، آپ کی کریڈیبلٹی کو ایکسپلین کر سکے کہ آپ اس ٹائم پہ وہاں پہ تھے، آپ کی پریزنس کو کسی اور سٹی میں کنفرم کر سکے، تو وہ پلی آف ایلیبائی ہے۔ تو ادروائز ایک ارریلیونٹ فیکٹ ریلیونٹ ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون دی سچویشن، کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کس سچویشن میں ہو اور آپ کے لیے آپ کے کانٹیکس میں کیسے ایک ریلیونٹ سچویشن اس کے اراؤنڈ ریلیونٹ بن سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم قانون شہادت آرڈر بیسکلی پڑھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا جب ٹرائل چلتا ہے تو آپ اپنے وٹنسز پریزنٹ کرتے ہو، اور ہر وٹنس اپنا ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ کرتا ہے، مطلب بیسکلی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ایک سچویشن ہے جو انہوں نے دیکھی ہے، ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جو بھی سچویشن ہے وہ ریکارڈ ایک ریٹن ایک کورٹ کے پاس ڈاکیومنٹ آ جاتا ہے۔
اس کے بعد اسی سیم اسٹیٹمنٹ پہ جو اپوزٹ کاؤنسل ہوتی ہے وہ کراس ایگزامن کرتی ہے وٹنس کی, اور ان کی جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کسی بھی اپوزٹ کاؤنسل کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وٹنس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو شیک کیا جائے, اسے ٹارنش کیا جائے, تاکہ جو اس کی ٹیسٹیمنی ہے وہ ڈسکارڈ ہو جائے, اور الٹیمیٹلی جو آپ کا وٹنس ہوتا ہے پھر وہ آپ کو ایک نیکسٹ وٹنس پریزنٹ کرنا پڑتا ہے, اور آپ کا کیس ان اے وے ویک ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا سارا جو ہے قانون شہادت میں جو رولز ہیں, ریگولیشنز بتائیں گی ہیں, یا یہ سرٹن سچویشن سینیریوز ایکسپلین کیے گئے ہیں کہ فیکٹ اینڈ ایشو کیا ہوتے ہیں, ریلیونٹ فیکٹس کیا ہوتے ہیں, تو انہی پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے, انہی پہ گواہی دی جاتی ہے, اور ان چیزوں کو ان مائنڈ رکھ کے آپ ایویڈنس دیتے ہو, کیونکہ ادروائز پھر وہ ان ایڈمیسیبل ہو جاتی ہے ایویڈنس, پھر آپ کی وہ ایویڈنس کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو جو آرٹیکل یہ سارے سینیریوز ہم سچویشنز پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں بیسکلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ سارے کانسیپٹس کیا ہیں. اب ایک آرٹیکل ہے وہ ہمیں یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ویدر اے رابڈ بی. اب یہ ہمارے پاس ایک کویشچن ہے, ایلسٹریشن ہے, تو یہ فیکٹ اس سے پہلے کا کہ بی جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ تھی, اور وہ اماؤنٹ اس نے ایک تھرڈ پرسن کو شو کی, اور اس کے بعد وہ ایک گیدرنگ میں گیا, ٹھیک ہے, کسی بھی پبلک گیدرنگ میں گیا, اور کویشچن یہ تھا کہ ویدر اے رابڈ بی. تو جو اس کا پریویس یہ سچویشن تھی, یہ جو کانٹیکس تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس کے پاس اماؤنٹ بھی تھی اور اس نے ایک تھرڈ پرسن کو شو بھی کی, یہ سارے ریلیونٹ فیکٹس آ جاتے ہیں جو کاؤنٹ ہوں گے آپ کی ایویڈنس میں, جو آپ ایکسپلین کرو گے کورٹ میں آ کے کہ ہاں یہ ہوا ہے, میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یا فار ایگزامپل کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں دو لوگوں میں ایک جھگڑا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, تو اس کے پاس اس چیز کو ہوتے ہوئے سنا کسی تھرڈ پارٹی نے, یہ ریلیونٹ فیکٹس ہیں. اچھا, اب آرٹیکل 21 ہم دیکھتے ہیں. 20 وہی تھا کہ ویدر اے ہیز رابڈ بی, اور اس السٹریشن سے سمجھ آ کے کہ جو پریویس جو کانٹیکس چل رہا تھا وہ بھی ریلیونٹ ہوتا ہے. 21 یہ ہے کہ موٹیو, پریپریشن, پریویس کنڈکٹ, سبسیکوینٹ کنڈکٹ, یہ سب جو باتیں ہیں یہ ریلیونٹ ہوتی ہیں. کیسے کہ ویسے بھی کامنلی اگر آپ دیکھتے ہو کہ ایک سچویشن ان ہینڈ یہ ہے کہ ویدر اے مرڈرڈ بی, تو اس کی جو پاس کنڈکٹ ہے اے اور بی کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, کیا ریلیشن ہے, کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا, یہ ساری باتیں ریلیونٹ آ جاتی ہیں سچویشن کے اراؤنڈ. پھر آپ موٹیو دیکھتے ہو سب سے پہلے کہ کوئی بھی کرمنل offense ہے, کوئی بھی کرائم کمٹ کیا گیا ہے, تو اس کے پیچھے موٹیو ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, کوئی پریویس ڈسپیوٹ یا لانگ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ چل رہا ہوتا ہے آپس میں, جس کی بیسس پہ اتنا میجر اسٹیپ کوئی بھی لیتا ہے. تو ایک السٹریشن قانون شہادت آرڈر میں دی ہے جس سے پورا یہ آرٹیکل سمجھ آ جائے گا کہ اگر کویشچن یہ ہے کہ ویدر اے مرڈرڈ بی, اب اگر اے نے بی کا مرڈر کیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک انفارمیشن ڈسکلوز ہوئی ہے کہ اے آلریڈی سی کا مرڈر کر چکا ہے, اور بی کو نالج تھی کہ اے نے سی کا مرڈر کیا ہے, اور بی اس نالج کی وجہ سے اے کو بلیک میل کر رہا تھا کہ مجھے اتنی سرٹن اماؤنٹ دو ورنہ میں اس کو ڈسکلوز کر دوں گا اس بات کو. تو یہ ہمارے پاس موٹیو بھی آ گیا کہ اے کے پاس موٹیو ہے بی کو مرڈر کرنے کا. پھر اس کے بعد پریویس کنڈکٹ کہ اے آلریڈی سی کا مرڈر کر چکا ہے, تو وہ کیپیبل ہے, اس میں کیپیبلٹی ہے ایک فردر اور مرڈر کرنے کی. یہ ہمارے پاس پاسٹ انفارمیشن نالج آ گئی, پریویس کنڈکٹ آ گئی. تو یہ ساری یہ جو سارے انفارمیشن ہوتی ہے یہ میٹر کرتی ہے کسی بھی کرائم سچویشن میں, کسی بھی کرمنل سچویشن میں. اور یہ ہمارے پاس موٹیو اور پریویس کنڈکٹ کے سبسیکوینٹ کنڈکٹ جو ہے کہ بعد میں بیہیویئر کیسا ہے, کہ جیسے بعد کا سبسیکوینٹ کنڈکٹ یہ ہے کا میننگ یہ ہے کہ جیسے کوئی سسپیکٹ ہے اور وہ اسی سیم ڈے جو ہے وہ کنٹری سے چلا گیا یا سٹی سے چلا گیا یا آؤٹ آف سٹی, اس کو کوئی ارجنٹ بیسس پہ وہ گھر سے چلا گیا, تو وہ جو بیہیویئر ہے, وہ جو بیہیویئر ایکٹ ہے اس انسان کا, وہ بھی آپ کے پاس ایک ریلیونٹ فیکٹ آ جاتا ہے. وہ سسپیشن شو کر ہے, وہ کویشچنیبل بیہیویئر کسی بھی انسان کا کسی بھی کرائم میں اگر وہ انوالوڈ ہو سکتا ہے, سسپیکٹ ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ بیہیو کر رہا ہے اس اوور آل سچویشن کو لے کے. اب نیکسٹ جو سچویشن آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے نے سو کیا ہے بی کو فار لائبل, اور بی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ پبلش کی ہے وہ ریالٹی ہے, وہ ٹروتھ ہے, تو یہ لائبل نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. کوئی بھی ڈیفیمیٹری سوٹ جب آپ فائل کرتے ہو تو آپ کا ایک کامن جو ڈیفینس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے اگر وہ ٹروتھ ہے, وہ آن دا بیسس آف ریالٹی اور یہ ہوا ہے میرے ساتھ, تو پھر وہ آپ کا جو ڈیفینس ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہوا ہے تو وہ ریالٹی ہے, اٹ مینس اٹس ناٹ ڈیفیمیٹری. اور جو پارٹی اپوزٹ پارٹی ہے
اس کا یہ سٹانس ہوتا ہے کہ یہ میرے کریکٹر کی اساسینیشن ہے، یہ میری ریپوٹیشن کو ہارم کر رہا ہے، اور میں ایک رسپیکٹڈ سٹیزن ہوں آف دس کنٹری، تو یہ میرے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا ہے. تو بیسیکلی یہ سچویشن ہوتی ہے، کورٹ میں ایسے پلے ہوتا ہے ایک ڈیفیمیٹری سوٹ. تو اب اس سچویشن میں یہ ہے کہ جب اے اور بی کا کنیکشن کیا تھا، ان کا پاسٹ ریلیشن شپ کیا تھا، یہ ہمارے پاس ریلیونٹ فیکٹ آ جاتا ہے. یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ریلیونٹ ڈیٹا ہے جو ہمیں اس سچویشن میں، اس کانٹیکس میں چاہیے کہ فار ایگزامپل وہ باس کلائنٹ ریلیشن شپ تھا، ان دونوں کا آپس میں کیا کنیکشن تھا، کیا ریلیشن شپ تھا اس ڈاکیومنٹ پبلش ہونے سے پہلے کا، اور ان کی جو پریویس کنڈکٹ تھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھی، ان کے ریلیشن شپ کیا تھے، ان کی کنڈکٹ ڈیلنگ ڈیلی بیسس پہ کیا تھی. یہ ہمارے پاس جو فیکٹس ہوتے ہیں یہ ریلیونٹ فیکٹ میں آ جاتا ہے، یہ ایڈمیسیبل ہے ان کورٹ. اس سے آپ اپنا کیس بلڈ کرتے ہو کہ اچھا پاسٹ یہ ریلیشن تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، پھر فردر آگے ڈاکیومنٹ پبلش ہوا تو پھر اے نے سو کیا بی کو فار ڈیفیمیشن، اور بی کا یہ کلیم ہے کہ جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ ریالٹی بیس تھا، وہ جینوئن تھا، تو اٹس ناٹ ڈیفیمیٹری، اٹس مائی ٹروتھ. تو یہ ایسے پلے آؤٹ ہوتا ہے کورٹ میں. تو یہ سچویشن کہ ان کا پریویس کنڈکٹ کیا تھا یہ ریلیونٹ ہے، ان کا ریلیشن شپ کیا تھا وہ ریلیونٹ تھا، کہ کیا ہائرارکی تھی ان کی سچویشن کی. اگر باس کلائنٹ ہے اور باس امپلائی ریلیشن شپ ہے تو بیسکلی انفلوئنس میٹر کرتا ہے کہ مے بی اگر وہ ان کے ڈاکیومنٹ پبلش کرنے سے، ان کا آرٹیکل فار ایگزامپل پبلش کرنے سے یا پبلک اسٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے ان کی جاب چلے گی، یا جو باس ہیں وہ تھریٹن کریں امپلائی کو کہ وہ جو ہیں انہیں فائر کر دیں گے. تو یہ ساری سچویشن جو ہوتی ہے کہ آپس میں ان کا کنیکشن کیا ہے، کیا ریلیشن کیا ہے، وہ میٹر کرتا ہے اس سینیریو میں آرٹیکل 22 کی. اچھا، اب ہمارے پاس جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک کامن ڈیزائن اور ایک کانسپریٹر سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو بھی اس سے ریلیونٹ فیکٹس ہوں گے. مطلب اگر کوئی فار ایگزامپل ایک انسان ہے اے، اس نے وار ویج کرنے کی تیاری میں ہے وہ اگینسٹ پاکستان، ٹھیک ہے، ایک کنٹری میں. تو اس سچویشن میں اس کا جو پلاننگ تھی وہ، اس میں کتنے لوگ انوالو تھے، وہ ان کی جو ویپن کی ڈیلنگ تھی وہ کس کس ایریاز میں تھی، وہ ساری، یہ جو ساری سچویشن ہے یہ ریلیونٹ ہے. اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو ریکروٹ کیا، ہائر کیا، انوالو کیا اپنے ایجنڈا میں. یہ ساری باتیں، یہ سارے فیکٹس ریلیونٹ ہیں. بے شک وہ کسی اور سٹی میں، کسی اور ٹائم زون میں ہو رہے ہیں. کہ ویپن کی ڈیل انہوں نے کی ہے یورپ میں، اور جو ڈفرینٹ اسمبلیز انہوں نے اس کے لیے اللیگل اسمبلیز انہوں نے بنائی ہیں، جس میں انہوں نے اپنی جو ان کا ایجنڈا ہے اسے انہوں نے فارورڈ کیا ہے کہ ہم اس ڈیٹ آف ٹائم پہ یہ وار کریں گے، یا ہم اٹیک کریں گے، یا جو بھی سچویشن ہے. تو اس میں جو لوگ انوالو تھے، جتنے لوگ انوالو تھے، وہ جو سارا کامن ڈیزائن ہے وہ ٹریس کرنا ہے کہ اچھا اگر یہ انسان ہے اور یہ ماسٹر مائنڈ ہے اس پلان کا، تو اس نے جن جن لوگوں کو جن جن ایریاز میں ریکروٹ کیا ہے فار ڈوئنگ دیٹ، وہ ساری باتیں. اب جو ہم ارریلیونٹ فیکٹ والا آرٹیکل آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جو ارریلیونٹ فیکٹس ہوتے ہیں وہ کن سچویشنز میں ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ پاور ہے کہ وہ اوور آل کیس کو انالائز کر کے ڈیمیجز کی اماؤنٹ اسرٹن کرتا ہے. بیسکلی ڈیمیجز کا مطلب یہ ہے کہ مانیٹری کمپنسیشن اگر آپ نے کلیم کی ہے، کوئی بھی آپ کو فزیکل انجری ہوئی ہے یا ایون مینٹل انجری ہوئی ہے، تو اس بیسس پہ اگر آپ ڈیمیجز کلیم کر رہے ہو تو وہ کورٹ ڈٹرمن کرے گا کہ وہ کتنے. آپ نے تو ایک اپنی اماؤنٹ لکھ دی، بٹ وہ کورٹ ڈٹرمن کرے گا کہ اس نے کس طرح آپ کو وہ دینی ہے، یا دینی بھی ہے کہ نہیں، اور اگر دینی ہے اور وہ کن انسٹالمنٹس پہ دینی ہے اور کس طرح دینی ہے، وہ جو ہے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی سوٹ فائل کیا فار ڈیمیجز، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ لکھ دی. ویسے فیملی کورٹ میں ڈیمیجز کی بات تو نہیں ہے، لیکن جب مینٹیننس کے لیے ہم کلیم کرتے ہیں تو کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہر منتھ کتنی اماؤنٹ آپ کو دی جائے گی. تو بیسیکلی اوور آل سچویشن کو کورٹ نے اینالائز کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ جس سے آپ ڈیمیجز کلیم کر رہے ہو، جس انسان سے، اگر آپ اسے 10 lakhs مانگ رہے ہو، وہ آپ کو دے بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس کی فائنینشیل کنڈیشن کیپیبلٹی ہے بھی کہ نہیں، اس کی اپنی فیملی کی کیا کنڈیشن ہے، یا جو آپ کلیم کر رہے ہو وہ ان پروپورشن ہے بھی جو آپ کو انجری ہوئی ہے اس سے کہ نہیں. تو یہ ساری باتیں کورٹ ڈٹرمن کرتا ہے اور پھر وہ ڈیمیجز کی جو اماؤنٹ ہے وہ اسرٹن کرتا ہے.
اچھا جی، اب جو نیکسٹ آرٹیکل آ جاتا ہے وہ ہے ریگارڈنگ رائٹ اور کسٹم سے ریلیٹڈ ہے کہ کب کن سچویشن میں وہ فیکٹ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. جیسے انہوں نے اگزامپل دی ہے فشریز کی کہ فشریز ایکٹ پاکستان میں ویسے لائی کرتا ہے جس کی جو مجھے خود میں نے اس کو ڈیٹیل ان ڈیپتھ نہیں پڑھا کہ وہ کیا ہے، بٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ٹو کیچ اے فش یو نیڈ اے لائسنس، اور اس لائسنس کی بیسس پہ ہی آپ لیگلی انٹائٹلڈ ہوگے وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے. اور اگر یہ بات ان کویشچن آ جاتی ہے کورٹ میں کہ ویدر آپ انٹائٹلڈ ہو کہ نہیں، تو آپ اگر یہ چیز پیچھے سے اپنا یہ پروف کر سکتے ہو کہ آپ کے انسیسٹرز جو ہیں وہ اس بزنس میں انوالو تھے، آپ کے فور فادرز یہ کر رہے ہیں، یہ ڈیڈ ہے، یہ ڈاکیومنٹ ہے، یہ لائسنس ہے جو میں نے obtain کیا ہے، اور بیسکلی آپ پیچھے اپنے ایک لائن آف کسٹم کو ایکسپلین کر سکتے ہو اور ان ایکٹیویٹیز کو ایکسپلین کر سکتے ہو اور ایک چین پرووائڈ کر سکتے ہو، تو وہ آپ کے سارے ریلیونٹ فیکٹ ہیں. اگر ان کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ ویدر یو آر انٹائٹلڈ اور ناٹ، یا کوئی آپ کو کویشچن کر رہا ہے آپ کی کریڈیبلٹی پہ، تو آپ یہ سارے ڈاکیومنٹس پروف کر کے کہ آپ کے پاس یا تو ٹائٹل ڈیڈ ہے یا مورگیج ڈیڈ ہے یا آپ کے پاس لائسنس ہے یا آپ کے انسیسٹرس عرصے سے یہ بزنس کر رہے ہیں، تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ ارریلیونٹ نہیں ہیں، وہ ریلیونٹ اور آپ کے کیس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اور آپ کو بیسیکلی اگر کوئی کویشچن کر رہا ہے نا کورٹ آف لا، تو آپ اس سے اپنی انوسینس اور اپنی کریڈیبلٹی کو ایکسپلین کر سکتے ہو. اب جو نیکسٹ آرٹیکل ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسے فیکٹس جس میں آپ کی انٹینشن شو ہو رہی ہے، چاہے صحیح غلط جو بھی، بٹ انٹینشن شو ہو رہی ہے، گڈ فیتھ شو ہو رہی ہے، نیگلیجنس شو ہو رہی ہے، یا آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ شو ہو رہا ہے، یا نالج شو ہو رہی ہے، یہ سارے جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں. مطلب کوئی بھی سچویشن ہے کہ جیسے کہ اس میں السٹریشن میں ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ایک کو اکیوزڈ کیا گیا ہے فار اسٹولن آئٹمس، اور جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا پولیس نے تو اس کے پوزیشن میں اس اسٹولن آئٹم کے علاوہ بھی کافی اسٹولن آئٹمس پریزنٹ تھے، تو یہ انفارمیشن جو ایڈڈ انفارمیشن ہے وہ ریلیونٹ ہے سچویشن میں. یا اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں آپ یہ شو کر سکتے ہو یہ فیکٹ کہ آپ نے گڈ فیتھ میں کچھ کیا ہے، تو وہ آپ کے بینیفٹ میں جا رہا ہے، تو وہ جو بھی چیز آپ اپنے کریڈیبلٹی کو پروف کرنے کے لیے شو کر سکتے ہو اور آپ اس کی ریلیونسی کورٹ میں پروف کر سکتے ہو، تو وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. یا اگر آپ اپنی انٹینشن شو کر دو تو وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ آ جاتا ہے. یا اگر نیگلیجنس، آپ کسی دوسرے انسان کی نیگلیجنس پروف کر دو کہ جیسے فار ایگزامپل ان کی کوئی ڈیوٹی تھی، کسی گورنمنٹ باڈی کی ایک ڈیوٹی تھی کہ وہ روڈز میں جو کھڈے ہوتے ہیں انہیں فل کرے، اور اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی گر گیا، تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے. اور اگر آپ وہ سوٹ فائل کرتے ہو کورٹ میں، تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کی اگر نیگلیجنس پروف کر دو کہ یہ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، ان کی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے، ان کی کمانڈ کے انڈر وہ ایریا آتا ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں کیا اور اتنے عرصے سے وہ اوپن ایریا تھا، تو یہ ساری باتیں اگر آپ کورٹ میں پروف کر دیتے ہو، یا اگر آپ ایز اے اس کو فیکٹ بھی لے کے آتے ہو، تو یہ ریلیونٹ فیکٹ ہیں، کیونکہ یہ آپ کی سچویشن کو مزید ایڈ کر رہے ہیں، انہینس کر رہے ہیں اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایڈ آن کر رہے ہیں آپ کی سچویشن کو کہ اچھا یہ ڈپارٹمنٹ تھا، اس کی اتھارٹی تھی، انہوں نے نہیں کی، ان کی نیگلیجنس تھی، اس نیگلیجنس کو آپ پروف کر دو. تو یا گڈ فیتھ ہے کسی کی، وہ اپنی گڈ فیتھ پروف کر دے، یا کوئی کسی کی گڈ انٹینشن میں اس نے گڈ ول میں کوئی بات کی ہے وہ پروف کر دے، یا کسی کی ال ول پروف کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی سچویشن سے اس آرٹیکل کو آپ ڈیل کر سکتے ہو کہ بیسیکلی آپ کو کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا، جو نیکسٹ آرٹیکل آتا ہے وہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے بیسیکلی کہ ایکسیڈنٹل کوئی ایکٹ ہو گیا یا انٹینشنل وہ ایکٹ ہے. تو یہ بہت ٹرکی سچویشن ہے کہ آپ کیسے پروف کرو کہ ایکسیڈنٹل ہے یا انٹینشنل ہے. تو اس میں جو پاسٹ سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ میٹر کرتے ہیں. کاؤنٹ ان اے وے مطلب وہ ریلیونٹ فیکٹس میں آ جاتے ہیں. جیسے اگر اے کو اکیوز کیا گیا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے گھر میں کوئی آگ لگا دی، ٹھیک ہے، اور انشورنس منی کلیم کرنے کے لیے، اور یہ فیکٹ کہ وہ پاسٹ میں سملر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اور آلریڈی وہ یہ چیز کر چکا ہے وہ بندہ، تو یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے کہ اگر وہ پاسٹ میں یہ چیز کر چکا ہے اور ایک سیریز آف ایونٹ یہ پروف کر رہی ہیں کہ آلریڈی وہ کیپیبل ہے اس حرکت کے، تو پھر وہ ایکسیڈنٹل سچویشن نہیں ہوتی، وہ پھر انٹینشنل ہوتی ہے کہ اچھا آلریڈی اگر وہ کر چکا ہے اور پھر انہوں نے دوبارہ سملر ایکٹیویٹی کیا، تو اٹ مینس کہ یہ ایک پلانڈ ہے اور یہ ایک پراپر ایگزیکیوشن تھی ایک پلان کی، اور یہ ان نو وے ایکسیڈنٹل تھا اور ایک انٹینشنل ایکٹ تھا، اس وجہ سے وہ گلٹی ہے.
تو یہ بیسکلی 28 آرٹیکل بتاتا ہے کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹ ایکسیڈنٹل انٹینشنل کیسے ہے، اور اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو پاس سیریز آف ایونٹس کو بھی ان مائنڈ رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ چین ریاکشن کیا تھے جس کی بیسس پہ پہلے یہ ہوا اب یہ ہوا، تو کس سچویشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آلریڈی کیپیبل ہے یہ کرائم کرنے کے لیے. جیسے کوئی سیریل کلر ہوتا ہے، اگر ایک سیریل کلر ہے تو اوبویسلی جو اس کی جو چین آف ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ اسے ڈٹرمن کر دیتے ہو کہ یہ انسان کیپیبل ہے مزید کرائم کرنے کے لیے. پھر بھی ٹرائل چلتا ہے کرمنل کیس میں. ایسا نہیں ہوتا کہ پاسٹ کنڈیشن کی وجہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ اسے پنش کر دیا جائے. ٹرائل پھر بھی سچویشن میں چلتا ہے، بٹ بہت ایک ایز این ایویڈنس آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ کیس آپ کا بنتا ہی ایویڈنس سے ہے جب ٹرائل چلتا ہے آپ کا. اچھا، جو نیکسٹ آرٹیکل اس میں آ جاتا ہے وہ یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جب آرڈنری کورس آف بزنس میں لکھتے ہو، جو آپ کی ڈیلی کا، فار ایگزامپل آپ کچھ لکھ رہے ہو، مطلب ڈاکیومنٹ کر رہے ہو اپنی جرنی، جیسے جو نیویگیٹ کرتے ہیں شپس کو کیپٹن، وہ اپنی پوری جرنی کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے آرڈنری کورس آف نیچر ان کی ڈیلی پریکٹس ہے وہ. یا کوئی بھی انسان کچھ اپنا ریٹن ڈیلی کی وہ لکھ رہا ہے، کیا کہتے ہیں، حساب کتاب چیزوں کا، یا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بندہ مجھے اتنے پیسے او کرتا ہے یا اتنے دے دیے اتنے رہتے ہیں، جو جنرلی لکھا ہے، کسی کانٹیکس میں نہیں لکھا کہ کسی کرائم کے ہونے کے بعد نہیں لکھا، آلریڈی وہ چیز اس نے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے اپنی کسی ڈائری میں. تو وہ جو نوٹڈ ڈیٹا ہے وہ سارا جو ہوتا ہے ریلیونٹ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی کیس آپ کا چل رہا ہے اور آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ کی فائلز چاہیے. اب وہ فائلز آپ آٹومیٹکلی یہی ازیوم کرتے ہو کہ وہ جینوئن ہے، وہ فیک نہیں ہے، وہ ریئل ہے، کیونکہ وہ آرڈنری کورس آف نیچر میں اس ڈپارٹمنٹ نے وہ فائلز مینٹین کی ہوں گی. وہ آپ کا کیس ابھی آیا ہے، وہ آلریڈی وہ ڈیٹا اسٹور تھا، سیکیور تھا، وہ ریٹن ان کا کام ہے ڈیلی کا. تو یہ والے جو سارے فیکٹس ہوتے ہیں یہ ریلیونٹ ہوتے ہیں. بیسکلی اس آرٹیکل میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آرڈنری کورس آف نیچر میں آپ جو بھی ڈیٹا مینٹین کرتے ہو وہ ریلیونٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ جنرلی لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے بغیر کسی کرائم کے ہونے کے بعد ہی لکھا، وہ آپ نے صرف اپنی انفارمیشن کے لیے وہ چیز نوٹ ڈاؤن کی ہوتی ہے. اچھا جی، تو اب اس کی جو فردر آگے ویڈیو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ایڈمیشن سے اور کنفیشن سے، جو ایک بالکل سپریٹ ویڈیو ہوگی، اور جس میں دونوں کو ہم کمپیئر بھی کر دیں گے اور اوور آل دونوں کو اکٹھے ایکسپلین کریں گے، اور پھر ایک ہمارا 46 سے آنورڈز ڈفرینٹ ٹاپک سٹارٹ ہوگا. بٹ یہ والی جو ویڈیو ہے اس کو ادھر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آپ لوگ اس کو اگر کچھ سمجھ آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور اس کے علاوہ